ہم بنیادی طور پہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تو جو فل برائٹ کا پروگرام ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام اور گلوبل ہیوبرٹ پروگرام اور کچھ اور پروگرامز ایڈمنسٹر کرتے ہیں. یہ آپ کو بہت ہی کام کی ٹپس بتائیں گے کہ کیسے فیلوشپ حاصل کر سکتے ہیں. یو ایس سی ایف پی آپ کو پتا ہے، فل برائٹ، ہمفری اور بہت سارے امریکہ کے فیلوشپ ساروں کو یہی دیکھتے ہیں. تو جناب بڑی ہماری قسمت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ask this thing if we select you, so what would be your area of influence? You must be involved in such thing کہ آپ تو فیلوشپس کے لیے کیا ٹپ دیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو؟ میرے خیال سے یہ ہے کہ اپلیکیشن کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، اس کے کوشچن، اور اس میں آپ کی اپلیکیشن میں مین چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے آپ کی اپلیکیشن میں. السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے بتائیں گے. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو امریکی فیلوشپ چاہتے ہیں دنیا کا، ان کے حوالے سے ہم آج پروگرام کریں گے. اور یہاں پہ ماہرین موجود ہیں جو دو تین اسکالرشپ پہ گئے ہوئے ہیں، فل برائٹ اسکالرشپ پہ، ہمفری اسکالرشپ پہ اور دنیا کی شیوننگ اسکالرشپ پہ. تو آپ کو ٹپس بتائیں گے کہ کیسے آپ بھی یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں، کیا فیلوشپ حاصل کرنے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ کی اپلیکیشن میں کیا ہونا چاہیے، انٹرویو میں کیا کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ آپ کو بڑا مفید ہوگا. آئیے ہم آپ کو اسکالر سے بات کرواتے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں حسن ناصر، جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. حسن، یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اگر فیلوشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یو ایس کے لیے؟ آپ کے پاس کتنے فیلوشپ ہیں؟ میرے پاس تو بس ایک دو ہی ہوں گی. ایک دو ہیں ماشاء اللہ. اور ریکارڈ نہیں توڑ سکے. تو فیلوشپس کے لیے کیا ٹپ دیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو؟ میرے خیال سے یہ ہے کہ اپلیکیشن کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، اس کے کوشچن، اور اس میں آپ کی اپلیکیشن میں مین چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے آپ کی اپلیکیشن میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، یعنی کہ وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. زندگی میں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہو گیا. آپ کو پتا 5 سال بعد کیا بننا ہے، 7 سال بعد آپ نے کیا بننا ہے. کیریئر پاتھ ڈیفائن کر کے بتائیں تو وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. بالکل، یعنی کہ آپ کو پتا ہو کہ 5 ایئرس ڈاؤن دی روڈ آپ کہاں پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی شو کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی لیڈرشپ پوٹینشیل ہے اور آپ آگے کس طرح سے آپ کی کیریئر پروگریشن ہے. تو اس میں کلیئرٹی ہونی آپ کو کیسا لگا تھا فیلوشپ اور فائدہ ہوا تھا؟ فیلوشپ امیزنگ ایکسپیرینس. میں آئی واز پلیسڈ ایٹ یونیورسٹی آف میری لینڈ، اور وہاں پہ پھر بیسیکلی ہمفری جو ہے وہ پروفیشنل گروتھ کے لیے، تو اس میں مجھے موقع ملا تھا کہ میں CNN کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کروں. تو وہ بھی میں نے CNN کے ساتھ تقریباً 3 to 4 months ان کے ڈیجیٹل کے ساتھ. ہاں، اور اس کے بعد اوور آل ایکسپیرینس میں کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے فیلوشپ پہ؟ جی ونڈرفل ایکسپیرینس، بڑا زبردست ایکسپوجر ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے کافی نئی اسکل سیکھتے ہیں، پھر واپس آ کے آپ ان اسکلس کو اپلائی کرتے ہیں اور زندگی میں پروفیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تھینک یو سر. یہ ہمارے ساتھ ہیں جی عمر محمود صاحب. عمر صاحب، ابھی آپ کہاں کام کرتے ہیں ان کو بتا دیں تاکہ پتہ چلے کتنے سکسیسفل ہیں آپ اور فیلوشپ نے آپ کو کیا دی ہے. سو کرنٹلی میری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے پنجاب ویمن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ. اس میں ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر پلاننگ کام کر رہا ہوں. اور آئی وینٹ ٹو UC ڈیوس ان 2014-15 اور اس پروگرام نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. ہمفری فیلوشپ پہ گیا تھا؟ ہمفری فیلوشپ پہ میں گیا تھا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس میں، اور میرا جو ایریا تھا اٹ واز رورل ڈیولپمنٹ بیسیکلی. تو ابھی آپ یہ اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے اور جو لوگ اسپائرنٹس ہیں کہ یہ فیلوشپ ملے، آپ کی ٹپس کیا ہیں کہ کیسے آپ کو مل گیا تھا، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کوئی ایک دو ٹپس دے دیں جو. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو، سب سے پہلے آپ کی ولنگنس بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. تو اف یو کنٹینیوسلی اسٹرگلنگ فار ٹو اچیو سم تھنگ، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہو، ایکسپلور کر رہے ہو نئی چیزوں کے لیے، تو دیٹس ہاؤ آئی فائنڈ کہ اگر میں جیسے پہلے ایک اسپیسیفک ایریا میں کام کر رہا تھا، آئی واز ریئلی موٹیویٹڈ کہ مجھے کچھ اور نیا سیکھنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے. یہ جو اپلیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی آپ کو فیلوشپ آپ ون کر لیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپلیکیشن اچھی لکھنی چاہیے، انٹرویو اچھا دینا چاہیے، اس میں آپ نے کیا کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیٹس ریئلی گڈ کوسچن. اس میں جو سب سے اچھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے اسپیسیفکلی اس کو غور سے پڑھنا ہے. پھر اس میں سب سے کریٹیکل چیز ہے یو ہیو ٹو بلڈ دا ریلیشن شپ بٹوین یور ریکوائرمنٹ، یور کنٹریز ریکوائرمنٹ، یور پروفیشنل کیریئر، اور جو اب آگے آپ کے فیوچر گولز ہیں. تو یہ آل یو نیڈ ٹو بلڈ لنک بٹوین آل 3-4 ایلیمنٹس. تو آپ کو ریلیشن شپ بڑے اچھے سے بلڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ایک پراپر ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے اور آپ کی اوپر اپلیکیشن جو آگے پروسیس کرنے کے لیے سکسیسفل. تھینک یو سر. تھینک یو سر. آپ کا بھی آپ نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں ماہرین. ابھی ہم اور بھی ماہرین سے بات کریں گے، کچھ خواتین سے بھی بات کریں گے اور تصور صاحب سے بھی کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ابھی آپ دیکھتے رہیے. آپ کا نام کیا اور ابھی آپ کیا کرتی ہیں؟
मेरा नाम नवीदा मजीद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एचईसी के साथ मास्टर ट्रेनर। जबरदस्त। अच्छा, आपको कौन कौन से फेलोशिप मिले हुए हैं? मुझे जो है तो one time I went on training of trainers which was hosted by University of Oregon, and this time it was Hubert Humphrey program. जबरदस्त। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस करेंगे जो एस्पायरेंट्स हैं या प्रोफेशनल हैं जो लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप? क्या टिप्स हैं सक्सेसफुल एप्लीकेंट होने के लिए, आपको फेलोशिप विन करने के लिए आपके ख्याल में क्या 2-3 टिप्स हैं जो करनी चाहिए? Yes, exactly. So I believe कि आपने जो है तो एक तो अपने along with your mainstream education you have to work on your professional development कि आपने अपने पे मेहनत की हो अपने उसमें skills बढ़ाने के लिए. Second, you must have done something for the community, like you are not that selfish कि अपने ही skill बढ़ा रहे हैं and you are not concerned about the people around you. So community work, social work, volunteer work और इस तरह की चीजें अगर आप इन्वॉल्व हैं इसमें so that really helps. और तीसरा कि आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है. They really ask this thing if we select you, so what would be your area of influence? You must be involved in such thing कि आप फिर उनको कह सकें कि yes, let's suppose I'm a teacher and if I'm not involved in any other जो है तो volunteer work नहीं कर रही, yes, कुछ और काम नहीं कर रही, volunteer, तो yeah, उनको let's लगेगा। suppose I believe that I was selected because I was involved with HEC in their curriculum designing and teacher training. जबरदस्त। थैंक यू सो मच। Thank you. तो मेरा नाम सुंदस है और आई एम सुंदस आसिफ और मैं हूँ ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलो फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2023। मेरा जो एरिया था दैट वाज ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और आई वाज प्लेस्ड एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मिड करियर प्रोफेशनल हैं जिन्होंने एरियाज ऑफ इम्पैक्ट जो कि हम्फ्री फेलोशिप के एडवर्टाइजमेंट में लिखे हुए थे उन एरियाज में इम्पैक्ट एरियाज में आपने काम किया हुआ है और आपने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स उसके अंदर की हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स या आप लोगों ने कोई सिग्निफिकेंट वहां पे चेंज लेकर आए हैं. सो दैट्स द नंबर 1 क्राइटेरिया. नंबर 2 फॉर योर एप्लीकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन करें कि इट्स वेरी स्पेसिफिक ऑन प्रोजेक्ट्स जो आपने किए. कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोजेक्ट आपने किया और उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट किस लेवल पे गया, नंबर्स के साथ आप बता सकते हैं जिसमें परसेंटेजेस, कॉस्ट रिडक्शन के लिए कॉस्ट की फिगर्स और वो वाली सारी चीजें. उसके अलावा यू शुड हैव अ वेरी क्लियर गोल इन व्हाट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग योर हम्फ्री फेलोशिप विद इन द यूएस. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद व्हाट यूनिवर्सिटीज यू वांट टू एक्सप्लोर, व्हाट प्रोग्राम्स और व्हाट कॉन्फ्रेंसेस you want to attend. So that's something, that's a very specific thing that you have to do. Number 3, when you come back from the Humphrey Fellowship, it's very important कि आपका जो गोल है वो बहुत क्लियर हो कि how are you going to serve the community of Pakistan when you come back from that fellowship. So be very specific in number of years कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं when you come back from the Humphrey Fellowship. So I think अगर ये 2-3-4 चीजों को थोड़ा सा मास्टर कर लिया जाए through practice, of course. बड़ी अच्छी टिप्स दी आपने, वाकई you were on the dot. इस वक्त हम USEFP के डायरेक्टर अलुमनाई अफेयर के साथ हैं, मान साहब के साथ जी, और ये आपको बहुत ही काम की टिप्स बताएंगे कि कैसे फेलोशिप हासिल कर सकते हैं. USEFP आपको पता है फुलब्राइट, हम्फ्री और बहुत सारे अमेरिका के फेलोशिप सारों को यही देखते हैं. तो जनाब बड़ी हमारी किस्मत है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट्स के लिए. बहुत शुक्रिया अब्बास साहब. मेरा नाम मजहर अमान है, मैं डायरेक्टर हूँ अलुमनाई अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान, जो फुलब्राइट कमीशन कहलाता है. और ये तकरीबन 49 कमीशंस हैं ऑल टुगेदर थ्रू आउट ग्लोब. और हम बुनियादी तौर पे हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम तो जो फुलब्राइट का प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा हम ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम और ग्लोबल ह्यूबर्ट प्रोग्राम और कुछ और प्रोग्राम्स एडमिनिस्टर करते हैं. हमारा मेयार बड़ा सीधा है कि ये बिल्कुल 100% प्योरली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं. इसके अंदर कोई कोटा नहीं है और किसी तरह का भी कोई डिसिप्लिन वाइज या एरिया वाइज कोई हमारा कोटा नहीं है. अक्रॉस द बोर्ड सारे डिसिप्लिन के लिए ये अवेलेबल हैं. खासतौर पे अगर आप फुलब्राइट की बात करें तो सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के तमाम एकेडमिक डिसिप्लिन एलिजिबल हैं. फुलब्राइट में हमारे पास एक फुलब्राइट मास्टर्स प्रोग्राम है, एक फुलब्राइट पीएचडी प्रोग्राम है, एक फुलब्राइट एचईसी पीएचडी प्रोग्राम है. इसके अलावा हमारे पास फुलब्राइट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम है.
تو ان کے لیے علیحدہ پری ریکوزٹس ہیں. ہم ہر سال یہ پروگرام اناؤنس کرتے ہیں اور یہ سارے پاکستانی سٹیزنز جو ہیں وہ ان کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اچھا مان صاحب، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کتنے ڈائیورس قسم کے پروگرامز ہیں، لیکن ایک خاص بات میں نے دیکھی ہے، ہر جو الومنائی ہوتا ہے یا جس کو آپ فیلوشپ دیتے ہیں یا جو ملتا ہے، اس میں کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اوور دا ایئرز اتنا عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، سب کو سپروائز کر رہے ہیں، فیلوشپ پہ بھیج رہے ہیں، کیا خاص بات آپ نظر آتی ہے آپ کو جن لوگ جو ونرز ہوتے ہیں، جن کو اسکالرشپ ملتا ہے، ان میں کوئی خاص ایک دو خوبیاں جو انسانوں میں ہونی چاہیے، جو ڈیولپ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی ہیں؟ جی، ہمارے ہاں اصل میں ایک کمپلیٹ اپلیکیشن پیکج ہے. کوئی ایک چیز خاص نہیں ہے. مثلاً فل برائٹ کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کے اندر GRE بھی ان کا مینڈیٹوری ہے. اسی طرح جو ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ ہے، اس کے لیے جو ڈیو لنگوئل ٹیسٹ ہے یا انگلش کا جیسے ٹافل وغیرہ ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹڈی آبجیکٹیوز یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز، جو آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ آپ نے اب تک یعنی ایکیڈیمک اچیومنٹس کے علاوہ کیا کیا اچیو کیا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہو باقی اسٹوڈنٹس کے علاوہ، اس میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ہم ڈیفینیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واپس آ کے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے شرائط نمبر 1 یہ ہے، ان شرائط میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو واپس آنا ہے ملک میں، اور وہ جی بالکل ملک کی خدمت کرنی ہے. اس ملک کی وجہ سے آپ کو یہ اسکالرشپ ملا ہے، بینگ سٹیزن آف پاکستان، تو آپ نے واپس آنا ہے، یہ مینڈیٹوری ہے. تو آپ نے جو ہی آپ اپنا پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ کو واپس ملک میں آنا ہے، اور کم از کم 2 سال تک یہ J1 ویزا کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، ریزیڈینسی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ اپنے طور پہ پورے ملک میں جہاں چاہیں خدمت کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پبلک سیکٹر میں جائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، NGOs کے ساتھ جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، لیکن آپ کو اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے ملک کو پے بیک کرنا ہے. تو یہ پرائمریلی ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. زبردست جی، بہت یوزفل ٹپس دیے آپ نے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایسے ڈسٹنگوشڈ ہمفری فیلوز موجود ہیں جو اپلیکیشنز دیکھتے بھی ہیں، انٹرویوز میں بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ آپ کو بڑی کام کی ٹپس دیں گے کہ فیلوشپ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے اپنی اپلیکیشن میں یا اپنے انٹرویو میں، جس سے فیلوشپ ان کا یقینی ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ وسیم صاحب یہ پوچھنے کا. اپنا پروفیشنلزم جو ہے اس کو جو آپ نے ایگزیل کیا ہے اس کو ریفلیکٹ کریں اپنی اپلیکیشن میں. یہ سب سے اہم ہے. آپ کی میجر کنٹریبیوشن سو فار، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے زندگی میں، اس کو اچھے طریقے سے بتا سکیں، اچھی طرح سے بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ آپ آگے کیا چاہتے ہیں. دیر مسٹ بی کلیئر ویژن. یہ کچھ اپیلنگ، یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، 2-3 لوگ کہہ چکے ہیں. آپ کو یعنی خود آگاہی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، پرپز کا سینس ہو، اور تھوڑا سا کلیئرٹی حاصل کریں کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ان کو چاہیے کہ ان کو یہ درکار ہوتا ہے کہ آپ ایسے آدمی ہیں جس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے. اگر آپ کو خود نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ دنیا میں کوئی زیادہ لیڈر نہیں بن سکیں، کیونکہ لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز کے حوالے سے. سر ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر موجود ہیں. سر اپنا تعارف کروا دیجیے. جی محمد مسعود احمد, currently serving as chief instructor, name Islamabad, primarily hailing from FPR, Federal Board of Family, and I attended Humphrey program 2010-2011. جی سر. اچھا یہ بتائیے, آپ تو انٹرویوز میں بھی بیٹھے ہیں, باقی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ونرز ہوتے ہیں جن کو اسکالرشپ ملتا ہے ان میں کیا خاص خوبیاں ہوتی ہیں, کوئی 2-3 جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ان کو مل جاتا ہے؟ سر میرا جو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے that should be telling a very logical story. Where you came from, where are you now at this moment, at this juncture, and where you want to go to. So if there is a kind of logical flow in your story, آپ کہاں سے آئے تھے, پہلے آپ نے کیا کیا, اب آپ کیا کر رہے ہیں, جائیں گے ہمفری ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد کیا کریں گے, تو اگر تو کنسسٹنسی ہے اس میں اور آپ اس کو کنونسنگ اسٹوری سنا سکتے ہیں, تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے as far as application is concerned. Very good point. And when you appear for interview, you have to kind of endorse your credentials which you have expressed in
in written form in your application. So you get the opportunity of expressing yourself there and adding more value to what you have written in your application. So if they coincide with each other, there is a reconciliation between what you say and what you have written. I think it can give you much more opportunity of excelling in this process and getting this extremely prestigious fellowship. Thank you so much. मेरा नाम फरीदा खान है और मैं वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में 2018-19 में एस हम्फ्री फेलो गई थी। मेरे ख्याल में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको आपकी मार्केट है, ठीक है ना। आपने उस एप्लीकेशन को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है और दूसरा जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसको रिव्यू ज़रूर करें, उसको टाइपो एरर्स के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए उसको एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करें और फिर अपने जो सीनियर्स है या जो लोग फेलोशिप करके आए हैं उनको फीडबैक के लिए ज़रूर भेज दें। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इंटरव्यू के दौरान आपके ही प्रोजेक्ट और आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक ही सवाल किया जाता है, तो आप उसके लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, यू शुड नो व्हाट यू हैव रिटन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि वो फिर आप उसको उनको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से दे सके। तो जी आपने देखा कि ये बहुत ही नादिर और नायाब टिप्स हैं जो आपको लीडर्स से मिली हैं जिनको हम्फ्री फेलोशिप मिला है, और आपको हम्फ्री प्रोग्राम के अबान साहब ने भी आपको पूरा बताया है पाकिस्तान में कि कैसे करते हैं हम्फ्री और फुलब्राइट, सारा कुछ वो देखते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखते रहिए आज का सच।